درس حدیث۔ آئیے سامعین، تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں ہمارے مقرر ہیں مفتی محمد شجاع الدین رتوی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ والضالۃ الحکیم فحیث وجدہا فہو احق بہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، پس جہاں سے اسے ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ہر صاحب دانش اور صاحب عقل پر لازم ہے کہ وہ دانش مندی اور عقل مندی کی بات کو اپنی کھوئی ہوئی میراث سمجھے، اور وہ جہاں سے جس جگہ سے اس کو ملے اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اسے حاصل کر کے رہے۔ یہ انتہائی بے وقوفی اور کم ظرفی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مفید اور بہتر بات کسی ایسے شخص سے سنے جو کسی درجہ میں نہ آ سکتا ہو، نہایت ادنا ہو، تو وہ اس بات کو اس شخص کے ادنا ہونے کی وجہ سے اس کو حاصل نہ کرے، اس لیے کہ خوبی کی بات جس آدمی کے پاس ہو، خواہ وہ آدمی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے وہ خوبی کی بات ادنا نہیں ہو جاتی، بلکہ ہر خوبی کی بات اعلیٰ سمجھی جاتی ہے، اور کوئی اعلیٰ بات کسی ادنا کے کہنے سے ادنا نہیں ہوتی۔ یہ اصول اگر یاد رہے تو انسان کے کام آنے والی چیز ہے، اور جو کام آنے والی ہے اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ صاحب میراث شرح مشکات رقم تراز ہیں کہ کلمہ حکمت سے مراد اسلامی اور فقہی مسئلہ ہے۔ اگر دین کی بات فاسق آدمی کہہ رہا ہے، قبول کر لو، لہذا حدیث بالا اس کے خلاف نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ تورات کے منسوخ احکام کلمہ حکمت تھے ہی نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو کفار کی دینی تصنیفات پڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ان میں بھی کلمہ حکمت ہیں ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دانائی سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا اور دوسروں کو بھی دانائی سکھاتا ہے۔ خالق کائنات کسی کو مال عطا فرمائے، یہ اس کا فضل ہے، اور اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دوسرا فضل ہے۔ اسی طرح علم دین اس کا فضل عظیم ہے، اور علم پر عمل اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق مزید فضل ہے۔ مراد یہ ہے کہ لوگ طرح طرح کی آرزو کرتے ہیں، مگر آرزو کرنے کے لائق صرف یہ دو نعمتیں ہیں۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں دو آدمیوں کی مثال بیان فرما کر اللہ کریم نے مسلمانوں کی تفہیم کرائی، تاکہ جو علم انہوں نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں، علم دین کے حاصل کرنے کی بھی ترغیب دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ستون ہے اور اسلام کا ستون دین کی فقہ ہے، اور ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکمت ہے کیا، اس کا لغوی مفہوم کیا ہے، اور قرآنی اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے۔ حکمت کا مادہ ہے حکم، اور حکم کا معنی ہے منع معانا للاصلاح، کسی کی اصلاح کے لیے کسی کو کسی امر سے باز رکھنا۔ اس لیے لگام کو بھی حکامتن کہتے ہیں، کیونکہ اس سے گھوڑے کو سرکشی سے باز رکھا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے حکمت کہتے ہیں۔ وضع الاشیاء مواضعها، ہر چیز کو اپنے محل اور موقع پر رکھنا اور ان کو غیر صحیح محل پر استعمال کرنے سے روکنا۔ صاحب تفسیر نعیمی فرماتے ہیں کہ حکمتن حکم سے بنا، جس کے لغوی معنی ہیں پھیر دینا، روک لینا، پا لینا۔ علم کو اس لیے حکمت کہا جاتا ہے کہ اس سے نفس جہالت سے پھر جاتا ہے، بری باتوں سے رک جاتا ہے اور حق کو پا لیتا ہے۔ صاحب تاج العروس نے مزید تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی کسی جھگڑے کا عادلانہ فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں، کیونکہ مدعی و مدعا علیہ کے متضاد بیانات اور دلیلوں سے حقیقت شکوک و شبہات کے پردہ میں پنہا ہو جاتی ہے۔ اس پردہ کو ہٹا کر حقیقت کو واشکاف کر دینا اور صاحب حق کو اس کا حق دلانا عدل ہے، اور یہی حکمت ہے۔
اسی حکمت بیان قرآن کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حکمت قرآن کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ جیسے قرآن مجید کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح صاحب قرآن کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر رسول کو علم و عمل اللہ نے ہی مرحمت فرمایا، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و عمل ہے جس کی تعبیر سنت سے کی جاتی ہے۔ جس کو لفظ سنت سے اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہو تو وہ حکمت اور اتباع حکمت نبوی استعمال کرے۔ بہرحال قرآن پر عمل کرنے کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال پر عمل کرنا ہی پڑے گا کہ سنت یا حکمت قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اور اسے وہ حاصل کر بھی لے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر اسے علم حاصل نہ ہو تو 1 اجر ضرور پائے گا۔ 2 ثواب اس کو اس طرح ملیں گے کہ 1 ثواب علم حاصل کرنے کا اور اس راستے میں محنت و مشقت اٹھانے کا جو اس نے اس سلسلہ میں اٹھائی، اور دوسرا اجر علم حاصل ہو جانے کا۔ اگر علم حاصل ہو گیا تو نور علی نور، اور اگر علم حاصل نہ ہو سکا تو پھر بھی وہ سعادت مند ٹھہرا۔ حکمت کا علم انسان کے لیے نافع ہے، مومن کی گم شدہ میراث ہے، جس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں کتاب و حکمت کا علم حاصل کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مفتی محمد شجاع الدین رضوی کی گفتگو سنی۔